کمرے میں میری ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی اور بچے سب موجود ہیں، صرف اتنے پیسے ہیں یا کہہ لیں کہ میرے پاس صرف اتنی روٹی ہے جو میں ان سب میں سے کسی ایک کو کھلا سکتا ہوں۔ یہ آدمی کسی مولانا کے پاس گیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ میری دولت پہ یا میرے پیسوں پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ جب بھی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے یا سردی سٹارٹ ہوتی ہے، عورتوں کا سب سے پسندیدہ کام اور سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے گرمیوں کے کپڑے سنبھالنا اور سردیوں کے نکالنا، یا سردیوں کے کپڑے سنبھالنا اور گرمیوں کے نکالنا۔ آج کل یہی سیزن چل رہا ہے کیونکہ گرمیوں والے کپڑوں میں ٹھنڈ لگتی ہے، تو میں یہی کام کر رہی تھی کہ گرمیوں کے کپڑے سنبھال رہی تھی اور سردیوں کے نکال رہی تھی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک مولانا تھے، ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور ان سے اس نے پوچھا کہ میری مال و دولت پہ کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ اس نے کہا کہ فار ایگزامپل آپ ایگزامپل یہ لیں کہ ایک کمرے میں میری بیوی بھی موجود ہے، میری بیٹی بھی موجود ہے، میری ماں بھی موجود ہے، میری بہنیں بھی موجود ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں، میرا باپ بھی موجود ہے، سب یعنی کہ فیملی ممبر، ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی اور بچے سب موجود ہیں، لیکن میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں یا کہہ لیں کہ میرے پاس صرف اتنی روٹی ہے جو میں ان سب میں سے کسی ایک کو کھلا سکتا ہوں، تو اس روٹی پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں بھی اکثر، معاشرے میں کیا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہم اکثر اپنے میاں سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے، یا اکثر یوں ہوتا ہے کہ بیٹیاں گھر میں آتی ہیں نا تو عورت کے دل میں اکثر یہ زیادہ سوال آتا ہے کہ یار یہ میرے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا میری بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو، اگر تمہارے پاس صرف ایک ہی نوالا ہے جو تم سب میں سے صرف ایک ہی انسان کو کھلا سکتے ہو، تو اس کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ اس جواب کو سن کے بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ جو بیوی ہے نا وہ تمہارا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وہ تمہارا احساس کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، قربانی کا رشتہ ہے۔ بلڈ ریلیشن کا یہ فائدہ، یہ ایج ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز اکساتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں آٹومیٹکلی اس کی محبت ڈال دی ہے۔ اس سے محبت کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، یا اس کو آپ سے محبت کروانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ میری بیٹی سے میں محبت کروں، آپ کو آٹومیٹکلی اس سے محبت ہے۔ آپ کی بہن سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو اپنے دل کو منانا نہیں پڑتا کہ میں اچھا، اس نے فلاں ٹائم بھی تو میرے ساتھ اچھا کیا تھا، نہیں، آپ کا دل خود اس کے لیے 100 دلیلیں پیدا کر لیتا ہے۔ ماں باپ کے 100 خون معاف، بہن بھائیوں کے 100 خون معاف، اولاد کے 100 خون معاف، لیکن بیوی کی چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ ہوتی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو آپ کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن تو نہیں، اس کی فطری طور پہ آپ کو اس سے محبت نہیں، اس کو آپ سے محبت نہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ بنایا گیا ہے۔ اس پہ آپ کو ایک کلمہ جس نے آپ کو جوڑ دیا، وہ اقرار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اس کے لیے اس نے آپ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کے پاس صرف ایک لقمہ ہے تو سب سے زیادہ حقدار جو ہے اس کی، وہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو یہ جتانا کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو میاں جو ہوتے ہیں نا وہ حدیثیں سناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ناراض ہو جائیں گے، بیوی ایک رات شوہر سے ناراض ہو کے سوئے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی کسی مولانا نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا ناراض ہوتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ جب آپ کی بیوی روتے ہوئے
ساری رات سسکیاں لیتے ہوئے سوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نان و نفقہ آپ کے ذمے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت آپ کے ذمے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا سربراہ بنایا ہے اور اس کو آپ کا محتاج بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب جو ہے نا، دو چیزیں ہیں جس سے مجھے اختلافات ہیں۔ ایک، ہمیشہ ہمارے جو مولوی ہیں، حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے اف مت کرو، بے شک نہ کرو، ماں باپ کی بہت عزت کرو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ دوسرا مین مدعا یہ ہوتا ہے کہ اکثر مولانا حضرات کہتے ہیں کہ اپنے میاں کے سامنے بات نہ کرو، اس کا عزت و احترام کرو، اس کو خوش رکھو، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے وہ کرو، لیکن کبھی بھی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا رہنے کی ضرورت ہے، اس پہ کتنی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں، اور اگر کسی کو اس چیز سے اختلاف ہو، وہ اپنی رائے کا اظہار بلا خوف و خطر، بلا ہچکچاہٹ کر سکتا ہے۔ وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کو میری بات سے اختلاف کیوں ہے، اور ہم اگر کہیں غلطی ہوئی، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر کہیں غلطی ہوئی تو میں اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کروں گی، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی، اگر آپ کی کسی بات نے اصلاح کی، تو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔